نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیلکس میسنجر پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلامک نالج کے اس روم کے سبھی یوزرز کو، سبھی بہنوں اور بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ گزشتہ سبق میں حروف تہجی کے مخارج، لحن جلی، لحن خفی، آداب تلاوت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ باتیں آپ بہنوں اور بھائیوں کے گوش گزار کی تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو وہ سبق یقیناً سمجھ آیا ہوگا۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے مخارج کی تعداد 17 بتلائی تھی، جس میں سے 7 مخارج پر گفتگو گزشتہ سبق میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کی تھی۔ امید ہے آپ نے ان مخارج کی پریکٹس کی ہوگی اور ان لیٹرز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش فرمائی ہوگی۔ آج کے اس سبق میں بقیہ جو مخارج ہیں ان کا بیان کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ ان مخارج کو سمجھنے سے پہلے ایک اور تمہیدی بات جس کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان مخارج میں اکثر و بیشتر مخارج ایسے ہیں، زیادہ تر مخارج ایسے ہیں جن کا تعلق منہ کے اندر دانت جو ہیں ہمارے، ان سے ان مخارج کے ادا کرنے کا، ان الفاظ کے، ان لیٹرز کی پروناؤنسیشن کا تعلق ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہم اپنے دانتوں کی تفصیل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ توجہ رکھیے گا، ذہن میں رکھیے کہ دانتوں کی کل تعداد 32 ہے۔ ان 32 دانتوں میں سے جو سامنے کے 4 دانت ہیں، یعنی 2 دانت اوپر کے اور 2 دانت نیچے کے بالکل فرنٹ کے، انہیں ثنایا کہا جاتا ہے۔ ثنایا، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ یعنی اوپر والے ثنایا، اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا یعنی نیچے والے ثنایا کہا جاتا ہے۔ ان ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے سائیڈ میں 4 دانت ہوتے ہیں، ایک اوپر لیفٹ سائیڈ پر، ایک اوپر رائٹ سائیڈ پر، ایک نیچے لیفٹ سائیڈ پر اور ایک نیچے رائٹ سائیڈ پر۔ ان 4 دانتوں کو رباعیات یا قواطع کہا جاتا ہے۔ رباعی معنی 4 ہوتا ہے، تو یہ ان کی تعداد چونکہ 4 ہے اس لیے ان کو رباعیات کہا جاتا ہے اور قواطع کہا جاتا ہے۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانت منہ کے اندر اور ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ 4 دانت نوک دار ہوتے ہیں، یعنی ان کی آگے سے نپ بنی ہوئی ہوتی ہے، نوک بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک اوپر رائٹ سائیڈ پر، ایک اوپر لیفٹ سائیڈ پر، ایک نیچے رائٹ سائیڈ پر اور ایک نیچے لیفٹ سائیڈ پر۔ ان 4 دانتوں کو انیاب یا کواسر کہا جاتا ہے۔ پھر ان انیاب کے پاس 4 دانت ہوتے ہیں، ان کو زواحق کہتے ہیں، ایک اوپر دائیں جانب، ایک اوپر بائیں جانب، ایک نیچے دائیں جانب اور ایک نیچے بائیں جانب، انہیں زواحق کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان زواحق کے پہلو میں یا سائیڈ آف زواحق میں 12 دانت اور ہوتے ہیں، 12، 3 اوپر دائیں جانب، 3 اوپر بائیں جانب، 3 نیچے دائیں جانب اور 3 نیچے بائیں جانب۔ ان دانتوں کو طواحن کہا جاتا ہے۔ پھر ان طواحن کے سائیڈ میں بالکل اینڈ آف دا ٹیتھ پہ جا کے آخر میں ایک دانت ہر جانب ہوتا ہے۔
ایک اوپر لیفٹ سائڈ پر، ایک نیچے لیفٹ سائڈ پر، ایک اوپر رائٹ سائڈ پر اور ایک نیچے رائٹ سائڈ پر، ان کو نواجد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ضواحک، طواحن اور نواجز، ان سب کو ملا کے اضراس، الف ضاد را الف سین، اضراس کہا جاتا ہے، جن کو اردو میں داڑھ بھی کہتے ہیں۔ داڑھ یا ڈاڑھ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے تاکہ آگے جو مخارج آ رہے ہیں بقیہ ان کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ ٹوٹل دانت جو ہیں منہ کے اندر ان کی تعداد 32 یعنی 32 ہوتی ہے۔ فرنٹ ٹیتھ جو ہیں سامنے والے 4 دانت، ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا، نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ ان ثنایا کے پہلو میں 4 دانت اور ہوتے ہیں، ہر جانب ایک دانت، ایک اوپر رائٹ سائڈ، ایک نیچے رائٹ سائڈ، ایک اوپر لیفٹ سائڈ، ایک نیچے لیفٹ سائڈ۔ انہیں رباعیات کہا جاتا ہے یا قواطع بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان رباعیات سے 4 دانت اور ملے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر بائیں جانب ایک نیچے بائیں جانب اور اوپر دائیں اور بائیں دونوں جانب۔ ان 4 نوکدار دانتوں کو انیاب یا کواسر کہا جاتا ہے۔ پھر ان انیاب کے پاس 4 دانت اور ہوتے ہیں، بالکل اوپر اسی طرح ایک دائیں ایک بائیں، ایک نیچے دائیں اور ایک بائیں۔ انہیں ضواحک کہا جاتا ہے۔ ان ضواحک کے پہلو میں یا سائڈ آف ضواحک میں 12 دانت اور ہوتے ہیں، 3 اوپر لیفٹ سائڈ، 3 نیچے رائٹ سائڈ، 3 اوپر جو ہے رائٹ سائڈ اور 3 نیچے رائٹ سائڈ پر، یعنی ہر جانب 3 دانت ہوتے ہیں۔ ان 3 دانتوں کو طواحن کہا جاتا ہے۔ اینڈ دا اینڈ آف دا ٹیتھ ان ایوری سائڈ، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک دانت اور ہوتا ہے، جنہیں نواجز کہتے ہیں۔ اور ریممبر اٹ کہ ضواحک، طواحن اور نواجز، ان سب کو اردو زبان میں ڈاڑھ بھی کہا جاتا ہے یا داڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اور اسے بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو ان دانتوں کے نام بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں 7 مخارج پڑھے ہیں۔ اب ان دانتوں کی تفصیل اور ان کے نام یاد ہو جانے کے بعد مخرج نمبر 8، مخرج نمبر 8 غاد کا ہے۔ غاد اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی دائیں سائڈ، رائٹ سائڈ آف ٹنگ، جب یہ اضراس علیا یعنی اوپر کی جو داڑیں ہیں، طواحن، نواجز، ان کو جب یہ زبان کی رائٹ سائڈ آف ٹنگ جب ان کو ٹچ کر دے تو لفظ غاد، لیٹر غاد ادا ہوتا ہے۔ اس کو ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ پھر سنیے گا، مخرج نمبر 8 لیٹر ہے غاد، ادا کرنے کا طریقہ، پروناؤنسیشن کا طریقہ ہے رائٹ سائڈ آف ٹنگ، جسے عربک میں حافہ لسان یا اردو میں زبان کی دائیں جانب کی کروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اضراس علیا یعنی اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ اگر رائٹ سائڈ آف ٹنگ کو ٹچ کیا جائے تو لفظ غاد، لیٹر غاد ادا ہوتا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اسے ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ اور اس حرف کو حافیہ کہا جاتا ہے۔ حافیہ کا مطلب کہ یہ زبان کی ایک سائڈ سے نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کو حافیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 9 لفظ لام کا ہے۔ لفظ لام کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کا کنارہ یعنی سائٹ آف ٹنگ، ثنایا علیا، ثنایا، رباعی، ناب اور ضاحک یعنی تمام جو دانت ہیں ہمارے اوپر کی سائڈ کے، ان کے جو مسوڑے ہیں اندر کی طرف، ان کو جب ہماری زبان کا کنارہ ٹچ کرتا ہے تو لفظ لام ادا ہوتا ہے۔ لام، رائٹ سائڈ آف ٹنگ اینڈ نپ آف ٹنگ
and upper teeth, rubai, sanaya, anyab and zawahik, all the teeth of upper side. ان سب کو اگر ہم ٹچ کریں تو لفظ لام، لیٹر لام ادا ہوتا ہے. اسے اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے گا. اور یاد رکھیے کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کریں یا لیفٹ سائڈ پہ، جس طرف آپ کو آسانی سے اس لیٹر کی پروناؤنسیشن ہو جائے اس جانب سے اس لیٹر کو ادا کیا جا سکتا ہے. مخرج نمبر 10 نون. نون یہ بھی زبان کا کنارہ یعنی نپ آف ٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، زبان کا کنارہ ہے، لیکن یہ جو لام کا مخرج ہے اس سے تھوڑا کم ہے. اذراس جو ہیں، جو ہماری داڑیں ہیں، ان کا اس میں دخل نہیں ہے. ضاحک جن کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ان کا اس میں دخل نہیں ہے. نپ آف ٹنگ اور باقی جو دانت ہیں، انیاب ہیں یا ثنایا ہیں یا رباعی ہیں، ان سے نیپ آف ٹنگ اگر ان کے مسوڑوں سے اگر ٹچ ہو جائے تو لفظ نون ادا ہوتا ہے. نون اور رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی کوئی قید نہیں ہے، جس طرف سے آپ سے آسانی سے ادا ہو جائے اسے ادا کر لینا چاہیے. نون نون ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 11 جو ہے یہ را کا ہے. را، توجہ سے سنیے گا کہ لفظ را جو ہے یہ نون کے مخرج کے بالکل قریب ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو زبان کی جو پشت ہے اسے بھی تھوڑا سا اسے دخل ہے، یعنی بیک سائڈ آف ٹنگ جو ہے اسے بھی اس کو دخل ہے. را را را، نون کا جو مخرج ہے اس کے بالکل قریب قریب، لیکن تھوڑی سی زبان کی پشت جو ہے وہ بھی اس کے ادائیگی میں داخل ہو جاتی ہے. ان 3 لیٹرز کو یعنی لام، نون اور را کو طرفیہ، لیٹرز آف طرفیہ کہا جاتا ہے. مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا، 3 لیٹرز ہیں. طا، دال اور تا، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، نپ آف ٹنگ اور ثنایا علیا یعنی اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کی جڑ، ان کی بیک سائڈ، اگر وہاں پر آپ زبان کی نوک نپ آف ٹنگ لگائیں گے ثنایا علیا کی بیک سائڈ پر تو طا، دال اور تا، یہ 3 لیٹرز جو ہیں ادا ہوتے ہیں. ان 3 لیٹرز کو نطعیہ، نطعیہ کہا جاتا ہے. مخرج نمبر 13 غا، ذال اور ثا. مخرج نمبر 13 غا، ذال اور ثا، ان کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک یعنی نیپ آف ٹنگ اور ثنایا علیا یعنی اوپر والی جو 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کا سرا، ان کا بالکل کنارہ جو ہے وہاں اگر نیپ آف ٹنگ کو ٹچ کیا جائے تو غا، ذال اور ثا، یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. اور ان 3 لیٹرز کو حروف لثویہ، حروف لثویہ، لیٹرز آف لثویہ کہا جاتا ہے. یہ مخارج اور دانتوں کے نام امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. ریپیٹ کر کے دوبارہ سنیے اور جب تک پریکٹس اچھی طرح نہ ہو جائے، آپ کو تسلی نہ ہو جائے، تب تک اسے سنیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا. بقیہ 14، 15، 16 اور 17 یہ مخارج باقی ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ میں یا اگلے سبق میں آپ انہیں سماعت فرما سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.